کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، اس نے کھلایا ہے تم کھا کر بڑے ہو، اور جو مر گیا ہے اس کو اسی مالک نے مارا ہے۔ اور ایک دن وہ آنے والے کہ سب کو جمع کرنے کے بعد وہ ایک بات پر فیصلہ کرے گا کہ کون جیتا اور کون ہار گیا، اور وہ بات یہ ہے کہ سب کچھ ایک مالک کا۔ پھر نے اپنے مالک کو اپنا مالک مر اس کے سامنے سر جھکایا تھا، وہ اپنے مالک کو بلا کر دنیا کا بندہ بن رہا تھا۔ بس ایک ہی بات ہے، سارے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے یہی ایک بات اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ عبد اللہ کہ اللہ کے بندے قوم کے لوگوں، سب کچھ ایک مالک کا ہے، اس لیے اس کی غلامی کرو، اس کی بات مانو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے وقت اور اپنی جانیں لگاؤ، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، تب اس دنیا میں بھی اس کی رحمت تمہاری طرف توجہ کرے گی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں تم کو اپنی رحمتوں میں رکھے گا۔ اور اگر تم نے اپنے مالک کو بلا دیا آقا کے ساتھ نمک حرامی کی، نمک کھانے کے بعد، تو ایک دن بہرحال تم کو جانا ہے اس دنیا سے، اور پھر آپ کے ایندھن بنو گے کہ کبھی نہ تو موت آئے گی کہ چھٹکارا ملے، اور جیو گے لیکن جینے کا کبھی لطف نہ آئے گا، ایک جنم رہے آگ رہے ہمیشہ رہتی ہے۔ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا والے آج اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کرتے، سازی بناتے، مصیبت پڑ جائے تو جس طرح غلام اپنے مالک کو آواز دیتا ہے، ان کا مالک اکیلا اللہ نہیں بس کسی کو انہوں نے مشکل کشا بنایا ہے۔ کبھی ضرورت پڑے تو داتا کو پکارتے، فریاد اپنے بنائے ہوئے غوث کے سامنے پیش کرتے، خوشی کا موقع ہے تو انہیں کی نظر میں آج ہے، کہتے اس کی آئے گود انہوں نے بھری ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر کچھ عیش ملا ہے تو ان کا دیا ہے، بندگی اور پوجا کا جوش ان کے اندر پیدا ہو تو ان کے گھروں کو اللہ کے گھر کی طرح سے چھوٹے کعبے بنا کر پھر وہاں ان اللہ کے بندوں کی بندگی کرتے ہیں، کہیں ان کے گھر اور قبر کا طواف ہے، کبھی ان کی پکارے ہیں، کبھی نظر و نیاز کے لیے جانور پیش کرتے ہیں، اور کبھی پتھر چومتے ہیں، اور کہیں دوڑ لگاتے ہیں، بالکل اللہ کی بندگی کی طرح سے اللہ کے بندوں کے بندے بن جاتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہیے اسے کہ یہ ظلم نہ کرو اللہ کے بندوں، یہ نمک حرامی ہے، اور موٹی موٹی باتیں بتائیے کہ بس سما کہ تمہارے سر پر یہ آسمان سارا کرنے والا ہے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے اس کو ارمدن کیا ہے یا بنینا ہے۔ ان سے کہیے کہ تمہارے آسمان کو بنایا ہے یا اللہ نے پورے اہتمام کے ساتھ، اور آسمان کی چوڑائی اور لمبائی اور وسعت دیکھو، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور ان سے کہیے کہ تمہارا مالک ہی ہو کہ جو چاہے اس کے بس کی بات ہے، جتنی وسعت دینا چاہے جس چیز کو تو وہ دے سکتا ہے، باقی اس کے بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اور والارض، یہ
جس کے اوپر تم دنیا والوں زندگی گزار رہے ہو، وہ تمہارے کسی بابا نے، کسی درگاہ نے، کسی حضرت نے، کسی قبلہ نے یہ زمین نہیں بچھائی ہے، والارض، بلکہ یہ زمین فرشناہا، اس کو ہم نے برابر کر کے فرش بنایا ہے، تمہاری زندگی اس پر گزرتی ہے۔ اور پھر دیکھو بنعم الماہدون، اس کو برابر کیا ہے، تمہاری زندگی کے قابل بنایا ہے، چاہے پہاڑ کی جگہ ہو اور چاہے ریگزار ہو اور چاہے میدانوں کا معاملہ ہو، تمہارا سب کچھ ہمارا، ہر چیز ہماری۔ اور اس کے بعد پھر انسانوں تم ہمارے حق پر ہاتھ ڈالتے ہو، یہ ظلم کرتے ہو کہ ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ سازی اور برابر کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اپنے ظلم کو بھول جاتے ہو کہ کتنا بڑا ظلم تم اپنے مالک اور آقا کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اسی طرح سے ومن کل شیء، ہم نے زندگی قائم کرنے کے لیے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ خلقنا زوجین، نر اور مادہ ہیں، دونوں کے ملنے کے بعد تب صحیح معنوں میں زندگی گزرتی ہے۔ یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے، تمہاری ان درگاہوں کا اور ان استانوں کا، ان درباروں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، تم کہتے ہو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، فرمایا یہ کتاب ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے، آسمان اور زمین کی یہ ساری حالت ہے۔ یہ جو ہر قسم کے یہ پورے دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ کتاب تم پڑھ سکتے ہو، اگر نہیں پڑھتے ہو تو اس کے بعد پھر گویا تم اپنے جان کے دشمن ہو۔ تمہارے سامنے یہ بات لائی جا رہی ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم باز آ جاؤ اس ظلم سے اور نصیحت حاصل کرو، اپنی جان کو بچاؤ۔ نافرمانی اور ناشکری کے بعد جو آپ کا ایندھن بننے والی ہے جان ہمیشہ کے لیے، کہ کھال جل جائے تو نئی کھال بنا دی جائے گی، پیاس لگے زبان باہر نکل آئے سوکھ کر تو پانی پلایا جائے گا، جو پیٹ میں پہنچنے کے بعد کلمئی اور ادویوں کو کاٹ ڈالے گا۔ تو نصیحت کی جا رہی ہے اس طرح سے کہ اپنے مان لو، مالک کے بندوں کو اپنا مالک نہ مانو۔ مانا ہے کہ 2500 سال گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زمانے، اور اب توحید شرک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب نمازوں کی جگہ خالی مالان نکاحوں کا تسبیح، کلمات سے واقف ہے صلاۃ کیا ہوتی، لیکن اب ان کا حال یہ ہے کہ نماز کی جگہ پر یہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں کی، حج سے واقف ہے، حج عمرے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ایک حاجی پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ تو یہی تلبیہ یہاں تک جیسے آج حاجی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ یہ چلا آ رہا ہے حضرت اسماعیل سے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیری خدمت کے لیے، بندگی کے لیے، پوجا کے لیے ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی ساتھی نہیں۔ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قد کہ ظالموں یہی ٹھہر جاؤ، اس کے آگے تم کہنے والے ہو یہ نہ کہو۔ اور آگے یہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی ساجی اور شریک تو نہیں ہے، الا شریکن مگر وہ ساجی تملکہ کہ جس کو تو نے اپنا پیارا بنا کر ساجی تو کر لیا ہے، لیکن تو اس کا بھی ہے، اس کو اس کا بھی مالک ہے۔ نبی سے فرماتے تھے بات یہ داڑیاں ان کی تھی، ابو جہل کی لمبی داڑھی تھی جو بدر میں مجھے مارا گیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی داڑھی پستی ہے، شادیاں، اور صرف ایک بات
بات ایسی شریف تھی کہ 2500 سال کے بعد اب وہ اللہ کے بندوں کو، خاص طور سے اللہ کے نیک بندوں کو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کی تصویریں تھیں بت تھی، اور اللہ کے فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا اور اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کو اس معنی میں کہ یہ براہ راست ہماری مدد نہ کر پائیں، لیکن اپنے باپ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں بنا کر یہ اپنے باپ کے یہاں ہماری سفارش کریں گی اور مچل کر ہماری بات منوا دیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظلم اور گالی میرے لیے قتل اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بندوں کو تم کسی شکل میں میری اولاد بناؤ یا میرے اوپر زور ڈال کر مجھے اپنا فیصلہ بدلنے کے اوپر مجبور کرنے پر قادر سمجھے۔ فرمایا یہ بات اصلی کائنات کا ایک امتحان ہے، اس دنیا میں انسان وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے بھیج کر اس کو سمجھ بوجھ دی ہے اور ایک بات مانگی ہے کہ دیکھنا بندو سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے کسی بندے کو سازی کسی شکل میں نہ بنا۔ سارے انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور صدیقین میرے بندے اور میری مخلوق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جو نیک لوگ ہیں ان کی تعریف کرنا، وہ تمہارے سر کے تاج ہیں، ان کے راستے پر چلنا جو ایمان اور تقوی کی راہ ہے۔ تو یہ صحیح معنوں میں کامیابی کا راستہ اکھنا، کہیں ان کو اتنا آگے نہ بڑھا دینا کہ میرے ساتھ ان کو بھی سازی بناؤ۔ اللہ جب یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے قوم میں آواز لگائیے کہ بھائیو جب بات یہ ہے تو تو اللہ کی طرف دوڑو، مالک کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے مالک کی بندگی اور اٹھنے کے لیے دوڑو، اس کے بجائے اس کے بندوں کے دروں سے چمٹے جاتے ہو، ان کی چوکھٹوں پر جا کر ماچھے بجتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو، ان کی پوجا ہے، ان کی پکارے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ بھائیو اپنے قدم پیچھے لاؤ اور اللہ کی طرف رخ کرو، مالک کی بندگی کا رویہ اور طریقہ اختیار کرو، مالک کے بندوں کے بندے نہ کرو۔ اور یہ بات سننے کے بعد تمہارے چہرے بگڑ جا رہے، گالیاں دیتے ہو، اپنے دوست کو دشمن اور خیر خواہ کو بدخواہ گردانتے ہو۔ تو بھائیو کچھ ہے، گالی دو، پتھراؤ کرو، جان کے دشمن ہو جاؤ، تہمتیں لگاؤ، کچھ ہو، ذمہ داری، خیر خواہی، محبت اور تمہارے ساتھ خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کرو، لیکن بات وہی ہے جو تمہارے لیے خیر کی سچائی کی بات ہے، وہی بیان کروں گا۔ اور انی لکم منہ نذیر مبین، اور یاد رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تم کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کروں، اور اس لیے میں تمہارے سامنے کھلا درانے والا بن کر آیا ہوں۔ اور سنو وہ مسئلہ کیا ہے کہ ولا تجلو، یہی بات وہ دلائل سے بیان کی جا رہی، نتیجات بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے بنو، ولا تجلو، اور مت اللہ رات الہن آخر، کوئی اور الہ نہیں ہے جس کی زمین، جس کی قدرت ہر ایک چیز کے اوپر غالب ہے، بس وہی ایک ہے جو تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا رب ہے، تمہارا مشکل کشا اور دستگیر، تمہارا داتا اور غوث ہے، وہ جو تمہارے سجدوں کا مستحق ہے، جو اس کے سامنے جھکو، اس کے در سے تمہارا دل کانپے، خوشی کا موقع ہو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی راہ میں نظر و نیاز کرو، اس کے غریب بندوں تک دیا ہوا مال پہنچاؤ، اور کوئی وقت ایسا آ جائے جو مصیبت کا تو اس سے پناہ مانگو، اس کو آواز دو، اس کے گھر کا طواف اگر کر سکتے ہو، طاقت ہے اتنی تو اس کے گھر کا طواف کرنے کے بعد وہاں سجدے کرو، وہاں طواف ہو، وہاں پتھر کو چومو، وہاں دوڑ، وہاں کا زمزم ہے،
اس کو اللہ کا تحفہ سمجھو اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہ ہونا چاہیے۔ ولا تجعلوا، اور مت بناؤ مع اللہ کے ساتھ الہن، اب یہ نہ ہو کہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دو، جیسے کہ تم بناتے ہو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور بیٹا اور بیٹی اپنا ماں اور باپ کے جسم کے حصے ہوتے ہیں، یہ ذات کی شرکت اور شرک ہے۔ نہ بناؤ صفات میں عالم الغیب سمجھ کر اندھیرے اجالے میں قریب اور نزدیک سے آواز نہ دو کہ وہ تمہاری مدد کو پہنچے۔ وہ اللہ ہی سنتا ہے ہر چیز کو ہر جگہ سے، نہ پیر سنے گا تمہارا، اور نہ یہ بابا، نہ درگاہ والا، اور نہ یہ فرشتے۔ اسی طرح سے دینا اور روک رکھنا اللہ کا کام ہے، اگر وہ دے تو اللہ کی نظر نیاز کرو، ان کی نظر نیاز نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر اس لائق ہے کہ اس گھر کا طواف ہو اور اللہ کی وہاں پہنچ کر بندگی ہو۔ فرمایا کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیار، نہ کسی اور کو قوم کے لوگوں، کسی اور کو، جو سارے کے سارے اللہ کے بندے اور محتاج ہیں، ان کو یاد رکھو، انی لکم منہ نذیر مبین، تمہارے پاس کھلا ڈرانے والا آیا ہوں، میں چھیڑ کرنے کے لیے منصوبہ لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ میرے دل دھڑکتے ہیں، تمہاری حالت کو دیکھ کر کہ آپ کی طرف دوڑے جا رہے ہو، میرے دل کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اور میں تمہاری خیر خواہی میں اس طرح سے تمہاری گالیاں سنتا ہوں، اور تمہاری دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کر کے بغیر کسی ایک پیسے کا سوال کیے ہوئے تم کو راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم بچ جاؤ، تمہارے بچے بچ جائے اللہ کی اس عذاب سے، اس آگ سے جو پھر کبھی نہ بجھے گی اگر کہیں اس میں پہنچ گئے۔ فرمایا میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ اپنا کام کر کے چلے گئے میرے بھائیوں، اب انہوں نے کبھی دوبارہ واپس نہیں آنا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے اندر یہ دعوت دے کے ان کے نوجوانوں کو خاص کر اٹھانے کی کوشش کی کہ کفر و شرک کے خلاف اٹھو، تمہاری ساری مصیبتوں کا حل یہی ہے، دعوت توحید رد شرک۔ آج یہ قوم مشرک بن گئی ہے، اور بالکل اسی طرح مشرک بن گئی ہے جس طرح مشرکین مکہ تھے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ۔ اور زیادہ مشکل کام اب یہ ہے کہ یہ علماء ہیں، یہ سارے قرآن و حدیث کا نام لے کر آئے ہیں، پگڑیاں باندھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے آئے ہیں، مدرسوں سے سند لے کر آئے ہیں، اور شرک اور کفر کی تعلیم دیتے ہیں اپنی قوم کو، اور ان کا پیٹ لگا ہوا ہے اس دین کے ساتھ۔ سارے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، اور یا دوسرے جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یا حافظ سعید کی جماعت ہو، یا بھی خادم رضوی نے کس طرح قوم کے گرم و سیال خون کو گرمیا دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو مشرک بنا دیا۔ تو کب تک ان فریب کاروں کی باتوں میں آتے رہو گے؟ لہذا دین خالص کرو، فرقوں سے نکلو، اور ہر طرح کے شرک سے توبہ کرو۔ تو اس طرح اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑی ڈاکٹر صاحب کے بعد، اس جماعت کے امیر محمد حنیف صاحب بنائے گئے تھے۔ کچھ عرصہ تو یہ ٹھیک چلتے رہے، لیکن افسوس کہ 2017 کے اندر آ کے ان کے اندر بھی یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر ایسا ان کے دماغ کے اوپر، اس سے پہلے بھی شیطان نے 1-2 دفعہ ان کے اوپر وار کیے تھے، لیکن سنبھل گئے تھے ساتھیوں کے سمجھانے کی وجہ سے، لیکن شیطان نے ان کو نہیں چھوڑا اور ان کے اوپر وہ پھر سوار ہوا، اور یہ سجدہ تعظیمی کا شرک اس جماعت کے اندر لے آیا، اور بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب خود دے دے تو پھر تو شرک نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی صفت جس کو چاہے دے دے۔ یہ ان کے دماغ کے اندر صوفیوں والا ایک ایسا نظریہ آ گیا کہ پھر پوری جماعت کے عقائد بدلی ہو گئے، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، اور یہ اس طرح بہت کم لوگ ان کے اس بار سے بچے ہیں، اور بہرحال ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آپ کا بھائی ارشد کرملئی بول رہا ہوں، اور نے پھر منظم ہو کے دوبارہ نظم قائم کر دیا ہے، اور اسی ایمان کے راستے کو ہم اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ایمان کی شمع جلی ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی کے ذریعے اس دور کے اندر، اس کو بجھنے نہ دینا، اور اس کو ہر اینگل سے ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھو، کیسٹیں سنو، یوٹیوب کے اوپر بھی ہیں، ہر جگہ ہے، اور شرک اور کفر کے ہر دروازے کو ڈاکٹر صاحب نے بند کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن افسوس محمد حنیف صاحب نے پھر ان دروازوں کو کھولا۔ بہرحال کوئی نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے،
اس سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے صحیح راستے کو ٹیڑھا کر